حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دی۔ یہ بات سچ ہے کہ ان پر پانی روک دیا گیا، یہ بات سچ ہے کہ ان پر کھانے کی پابندی لگا دی گئی، یہ بات سچ ہے کہ ان کے ساتھ کے ایک ایک کو نشانہ بنا بنا کر مار دیا گیا، تیریں برسائی گئی، تلواریں برسائی گئی اور ان کو ختم کیا گیا۔ یہ بھی بات صحیح ہے کہ جنگ کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ نماز کے لیے جنگ روکی جائے، لیکن میرے دوستو دشمنوں نے جنگ نہیں روکا۔ تلواروں اور تیروں کے سایوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ماننے والوں نے، ان کے ساتھیوں نے نمازیں ادا کی۔ لیکن سوال میرے دوستو یہ ہے کہ آج ہم نرم بستروں پر سوتے ہوئے نماز چھوڑتے ہیں، آج ہم ولیموں میں ہوتے ہوئے نماز چھوڑتے ہیں، آج ہم اسکول اور کالج میں ہوتے ہوئے نماز چھوڑتے ہیں، آج ہم کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے نماز چھوڑتے ہیں، نوکری کرواتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے میرے دوستو ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ مسجد کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں نوجوانوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، مغرب کی اذان ہو چکی، نماز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مسجد کے باہر چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد کے دیوار کو ٹیک لگا کر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ 10 محرم ہمیں کیا پیغام دے؟ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج یوم عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے بڑی عظمت والا، فضیلت والا اور بہت ساری خصوصیات والا دن ہے۔ اگرچہ ہمارا ذہن 10 ماہ محرم کو صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف جاتا ہے، لیکن میں اس بات کو واضح کروں کہ 10 محرم بہت پہلے سے اللہ رب العزت کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فرعون سے جو نجات ملی 10 محرم کو ملی، حضرت نوح علیہ السلام کو سیلاب سے اور طوفان سے جو نجات ملی وہ 10 محرم کو ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی وہ 10 محرم کو ملی، اور بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں اسلامی تاریخ کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے 10 محرم کو ہوئی۔ اور 10 محرم کا یہ جو معاملہ ہے کہ 10 محرم کے روزے سے اللہ رب العزت 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، یہ جو حکم، یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ درج ہے، ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر نت نئے چیزیں جو اسلامی کلچر کہلا رہے ہیں، ان کا دین سے، اسلام سے، 10 محرم سے اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ایک شہادت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا کوئی چرچا نہیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ایک شہادت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا کوئی چرچا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کا کوئی چرچا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا، اس کی کوئی چرچا نہیں۔ میرے دوستو، میں اور وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے 100 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چرچے ہونے لگے۔ میں آپ کو واضح طور پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جو چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں، جو چیزیں ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں، ان میں بہت سارے وہ ہیں جو غلو ہیں۔ غلو کا مطلب ہے واقعہ دراصل اس طرح ہوا نہیں جس طرح آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یا پھر من گھڑت چیزیں ہیں جن کو 100 سال کے بعد شیعوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا تاریخ میں یہ باتیں ہیں، میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ اس وقت تاریخ پر کام کرنے والے شیعہ تھے، مسلمان نہیں تھے، اور میں ان کے عقیدے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ظاہر کچھ کرتے ہیں، من میں کچھ رکھتے ہیں، اس پر ان کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر ان کو ثواب ملتا ہے، وہ مانتے ہیں کہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میں انکار نہیں کرتا، نہ اسلام اس کا انکار کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ اسلام کا ایک موڑ وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے خلافت ختم ہوتی ہے، ملوکیت شروع ہوتی ہے جس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن میرے دوستو، جس انداز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر اسلام کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کسی شہادت پر رونا اور ماتم کرنا یا علم اٹھانا یہ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا من چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے اٹھایا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اٹھایا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تین مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ اٹھایا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ قرآن نے بھی کہا کہ شہداء کو موتا مت کہو، شہداء کو مردار مت کہو، مرے ہوئے مت کہو۔ تو میرے دوستو، یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے کہ ہم شہید کربلا کے نام پر ماتم کریں، شہید کربلا کے نام پر علم اٹھائیں، شہید کربلا کے نام پر ہم جلوس نکالیں، میں یہ تک کہوں کہ شہید کربلا کے نام پر شربتیں بانٹی جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادت کیوں دی؟ میں نے کل کئی سارے نوجوانوں سے ڈائریکٹ سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ کیوں انہوں نے اپنا گلا کٹوا دیا؟ کیوں انہوں نے اپنے گھر بار کو لٹوا دیا؟ کیوں انہوں نے اپنی زندگی چھوڑ دی اور اپنے آپ کو قربان کر دیا؟ میرے دوستو، بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے 20 نوجوانوں سے میں نے پوچھا، راست میں نے پوچھا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ 2 نوجوانوں نے کہا کہ دین کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے آپشنز تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ گویا کے شہزادہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ جب وہ داخل ہوتے کہیں تو بڑے بڑے صحابہ ان کے احترام کرنے لگتے، بعض روایتوں کے مطابق کھڑے ہو جاتے، ان کا احترام کرتے۔ یہ اتھینٹک روایتیں ہیں، صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑی آواز سے نہ بولتے تھے کہ کہیں ان کا بے احترامی نہ ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب کچھ تھا، آپ کے لیے عزت تھی، آپ کے لیے شہرت تھی، آپ کے پاس دولت تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن میرے دوستو اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کیوں پہنچ کیے؟ کربلا تک کیوں پہنچے؟ اپنی گردن کیوں کٹوا دی؟ اپنے گھر والوں کو کیوں نیست و نابود کر دیا؟ اپنے آپ کو کیوں قربان کر دیا؟ میرے دوستو، اس کی واحد وجہ تھی نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہے، ان کی لائی ہوئی شریعت باقی رہے، ان کا لایا ہوا پردہ باقی رہے،
ان کی لائی ہوئی سنتیں باقی رہے، ان کا لایا ہوا قرآن باقی رہے، ان کی لائی ہوئی فجر باقی رہے، ظہر باقی رہے، عصر مغرب اور عشاء باقی رہے، ان کی دی ہوئی تعلیم جو بڑوں کے ساتھ احترام کرنا ہے وہ باقی رہے، چھوٹوں کی جو اچھی تربیت کرنا ہے وہ باقی رہے۔ یہ تمام چیزوں کے لیے میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دی۔ یہ بات سچ ہے کہ ان پر پانی روک دیا گیا، یہ بات سچ ہے کہ ان پر کھانے کی پابندی لگا دی گئی، یہ بات سچ ہے کہ ان کے ساتھ کے ایک ایک کو نشانہ بنا بنا کر مار دیا گیا، تیریں برسائی گئی، تلواریں برسائی گئی اور ان کو ختم کیا گیا۔ یہ بھی بات صحیح ہے کہ جنگ کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ نماز کے لیے جنگ روکی جائے، لیکن میرے دوستو دشمنوں نے جنگ نہیں روکا، تلواروں اور تیروں کے سایوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ماننے والوں نے، ان کے ساتھیوں نے نمازیں ادا کی۔ لیکن سوال میرے دوستو یہ ہے کہ آج ہم نرم بستروں پر سوتے ہوئے نماز چھوڑتے ہیں، آج ہم ولیموں میں ہوتے ہوئے نماز چھوڑتے ہیں، آج ہم اسکول اور کالج میں ہوتے ہوئے نماز چھوڑتے ہیں، آج ہم کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے نماز چھوڑتے ہیں، نوکری کرواتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے میرے دوستو ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ مسجد کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، نوجوانوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، مغرب کی اذان ہو چکی، نماز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مسجد کے باہر چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد کے دیوار کو ٹیک لگا کر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ 10 محرم ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دامن پکڑ لے اور پوچھ لے کہ میں نے اپنا سر کٹوا دیا، میں نے اپنے ننھے منھے بچوں کو قربان کر دیا، میں نے اپنے عورتوں کو قربان کر دیا، اور تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے سنتوں پر عمل کیوں نہیں کیا، تم نے نگاہوں کی حفاظت کیوں نہیں کی، تم نے زبان کی حفاظت کیوں نہیں کی، تو میرے دوستو ہم کیا جواب دیں؟ کہ ہم نہیں مانتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق دیا جائے گا، وہ ہمارا دامن پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا۔ میرے دوستو بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بدعات ہیں، یہ جو خرافات ہیں، ان سے باہر نکلیں۔ اسلام کا دشمن چاہتا ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں مصروف ہو جائیں تاکہ ہماری نمازیں غارت ہو جائیں، تاکہ ہمارے حقوق ختم ہو جائیں۔ میں 3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے اللہ والوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ خواہشات جب دین کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں، خواہشات جب دین بن کر ہماری زندگیوں میں آتی ہیں تو 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا کچھ کر رہے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے خرافات ہم کر رہے ہیں، کس چیز کی اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے، دھڑلے سے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ چال ہے دشمن اسلام کی۔ وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم خرافات میں مصروف ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز ہوگی کہ اللہ کا دین ناکافی معلوم ہونے لگے گا۔ جب یہ چونچلے بازیاں شروع ہوں گی تو سمجھ میں یہ آتے رہے گا کہ بھائی دین ناکافی ہے، یہ دین صحیح نہیں ہے، اور یہ چیز ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کامل اور مکمل نہیں ہے، دین کے اندر سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بے بنیاد ہیں، یہ وہ سمجھنے لگے ہیں۔ دوسری چیز جو ہوگی وہ اللہ کا دین مشکل سمجھ میں آنے لگے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز کے لیے آنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اسکول سے، کالج سے، جاب سے، فیکٹری سے، کمپنی سے، دکان سے، کہیں سے بھی ظہر کی نماز کو آنے کے لیے ہمارے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ جب من کی چیزیں دین میں داخل ہونے لگیں گی اور اپنے من مانی کرنے لگیں گے تو میرے دوستو یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ کا دین غیر ضروری معلوم ہونے لگے گا۔ آج یہ سوال ہمارے نوجوان کر لیں، ٹوپی پہننا کیا ضروری ہے بھائی؟ داڑھی رکھنا کیا ضروری ہے؟ بڑوں کے ساتھ احترام سے بات کرنا کیا ضروری ہے؟ انہوں جیسا کریں ہم ان کے ساتھ ویسا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے دوستو کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے خواہشات کو دین میں لانے کی کوشش کی ہے، اور ہمارا جو من کرتا ہے وہ دین ہے، اور جو ہمارا من نہیں کرتا وہ دین نہیں ہے۔ بہرحال میں پیغام 10 محرم کا یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان قربانیوں کا، ان کی شہادت کا پیغام کیا ہے۔ پیغام راست الفاظ میں
डायरेक्ट अल्फाज में मेरे दोस्तों ये है कि हम दीन मोहम्मदी के लिए, अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और इस दीन के लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। और मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह दूं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने के अंदर शोहरत नहीं थी, इज्जत नहीं थी, दौलत नहीं थी, सब कुछ था। उनके आगे पीछे लोग फिरते थे, ठाट बाट की उनकी जिंदगी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए कूफा को कोच किया, वहां तक गए और जाकर उन्होंने अपनी शहादत पेश कर दी। मेरे दोस्तों, इस शहादत का पैगाम यह है कि हमसे जो बन पड़ता है दीन के लिए वो करें। यहां हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, यहां हमें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना महल्ला और अपना गांव और अपना शहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां हमें अपने बच्चों को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, औरतों को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, हमारे बस में यह है कि हम खुद भी नमाज पढ़ें, अपने घर वालों को नमाज पढ़वाएं, हम खुद भी कुरान पढ़ें, अपने घर वालों को कुरान पढ़ने की तलकीन करें, हम खुद भी अच्छे अखलाक से रहें और अपने घर वालों को और अपनी औलाद को अच्छे अखलाक पर लाने की कोशिश करें। हमसे ये तक नहीं हो पा रहा। देखें, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया और आज हम हैं कि हम काउंटर छोड़ना नहीं चाहते, और आज हम हैं कि हम बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते, और आज हम हैं कि स्कूल और कॉलेज छोड़ना नहीं चाहते। अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती रहती हैं, हम मस्जिद के सामने से अनजान बन के चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, शहादत हुसैन का पैगाम यह है कि हम एक एक सुन्नत को जान जान कर अमल करें, अल्लाह के एक एक हुक्म पर उसको जान जान कर अमल करें, वरना आप याद रखिए कल हमारा दामन होगा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का दस्ते मुबारक होगा, वो पकड़ेंगे और पूछेंगे कि मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, तुमने क्या किया? मेरे दोस्तों, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। खुशकिस्मत समझें, मुश्किल से वक्त निकलता है नमाज के लिए तो खुशकिस्मत समझें, कुर्बानी दें। मुश्किल से जेब इजाजत देता है फिर भी सदका निकालें, ज़कात निकालें, अच्छे कामों के लिए खर्च करें, जितनी कुर्बानियां दे सकते हैं दे, ताकि हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुंह दिखाने के काबिल रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।